بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے ایک قصہ لکھا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت تھی۔ حاملہ عورت نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ کہیں سے آگ تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ باہر نکلا۔ اس نے دروازے پر ایک شخص کو پایا۔ اس شخص نے غلام سے پوچھا کہ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے یا پھر بیٹی؟ ملازم نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس شخص نے غلام کو آگاہ کیا کہ لڑکی 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری یعنی زنا کرے گی۔ 100 آدمیوں سے زنا کرنے کے بعد اس پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی جائے گی اور شادی کے بعد اس لڑکی کی موت کی وجہ ایک بکری بنے گی۔ غلام اس شخص کی بات سن کر کافی پریشان ہوا۔ غلام نے سوچا کہ یہ بات میں آج ہی ختم کر دوں گا، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس غلام نے ایک تیز چھری لی اور اس پیدا ہونے والی لڑکی کی پیٹھ کو چیر دیا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اب بچی مر چکی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی کی پیٹھ پر ٹانکے لگا دیے اور بچی کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا زخم بڑھ چکا تھا۔ لڑکی جوان ہوتی چلی گئی۔ یہ کافی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو اس کو بدکاری کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے کئی لوگوں سے ناجائز تعلق قائم کیا جن کی تعداد بھی اس کو یاد نہ تھی۔ جو غلام یہاں سے بھاگ گیا تھا وہ سمندر کے پار چلا گیا۔ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ کئی سالوں بعد اس کے پاس کافی دولت آ چکی تھی تو یہ غلام پھر اپنے گاؤں میں واپس لوٹ آیا۔ یہ غلام ایک بڑھیا سے ملا۔ اس نے کہا کہ کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دو، میں آپ کو اس کا معاوضہ ادا کروں گا۔ یہ بڑھیا اس لڑکی کے پاس گئی تو وہ لڑکی بھی نکاح کے لیے رضامند ہو گئی۔ جب نکاح کر کے وہ غلام اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون اور کہاں سے آئے ہو؟ غلام نے اپنی بیوی کو سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں کئی سال پہلے اس گاؤں میں ایک گھر کے اندر غلامی کرتا تھا۔ میں نے ایک بچی کا پیٹ چیر دیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر کئی سالوں بعد میں دوبارہ یہاں آ گیا ہوں اور اس طرح میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا جس بچی کا پیٹ چیر کر تم یہاں سے فرار ہوئے تھے میں وہی بچی ہوں۔ شوہر کو اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے جس لڑکی کو مارا تھا اس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ جب اس کو یقین نہ آیا تو اس کی بیوی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنے شوہر کو وہ نشان دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھو جو اس کی نشانی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد شوہر کو یقین ہو گیا یہ وہی لڑکی ہے۔ غلام نے کہا کہ اگر تم وہی لڑکی ہو تو تمہاری ایک بات مجھے اور بھی پتہ ہے۔ لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہے وہ؟ شوہر نے کہا کہ تم 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری کر چکی ہو۔ غلام کی بیوی نے کہا تم سچ کہتے ہو، لیکن میں نے کتنے آدمیوں کے ساتھ بدکاری کی ہے مجھے اس کی تعداد پتہ نہیں ہے، بس اتنا جانتی ہو کہ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تیرے بارے میں ایک اور بات کا علم ہے اور وہ یہ ہے کہ تیری موت کا سبب ایک بکری ہوگی۔ شوہر کہنے لگا لیکن مجھے تم سے کافی محبت ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری موت نہ ہو۔ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت محل تیار کروا دیتا ہوں، تم اس محل میں آرام کی زندگی بسر کرنا تاکہ کیڑے مکوڑے وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ شوہر نے کافی خوبصورت محل تعمیر کروایا، ایسے خوبصورت محل کی جس کے کمرے میں بکری کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں چھت پر ایک بکری نظر آئی۔ عورت نے بکری کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ بکری میری جان لینے کے لیے یہاں آئی ہے نا، اچھا تو پھر میں ہی اس کو مار دیتی ہوں۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ بکری کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ غلاموں نے بکری کو پکڑا اور بکری کو لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لڑکی نے بکری کو اپنے پاؤں تلے مسل کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لڑکی کے انگوٹھے پر ایک زخم تھا۔ جب لڑکی نے بکری کو مسلا تو بکری کے خون کا قطرہ اس کے
پاؤں کے زخم میں چلا گیا، جس کی وجہ سے زخم خراب ہو گیا اور لڑکی کے جسم میں زہر پھیل گیا اور کچھ دیر بعد لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ انسان تقدیر سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو کبھی نہیں بدل سکتا اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے کوئی بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پاک سے گر گرا کر دعا کرنی چاہیے، بے شک وہی اسے بدل سکتا ہے جس نے اس کو لکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ہاں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔